السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ کامنٹ اور لائک ضرور کریں۔ تو میری ضد ہو کس 31 پارٹ 1 تحریر گل۔ سکندر خان نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ تیمور خان نے میٹنگ شروع کی تھی۔ شہرام خان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی سکندر خان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر۔ پھر کہا، سکندر انکل، کیا ارتضیٰ لالا نہیں آئیں گے؟ سکندر خان نے شہرام خان کو گھور کر دیکھا۔ کسی نے نہیں پوچھا تھا، لیکن شہرام خان کے پوچھنے پر سکندر خان نے کہا، نہیں، وہ نہیں آ سکتا ہے، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر خان نے بہانہ بنایا تھا، اب سچ تو وہ عابد خان کے سامنے بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے۔ شہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، جیسے اس کو سب سے زیادہ فکر ہو ارتضیٰ خان کی نہ آنے کی۔ تیمور خان نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ معصومیت سے مسکرایا تھا۔ ارتضیٰ خان عشاء کے نکلنے کا انتظار کرنے کے لیے وہ فون میں مصروف ہو گیا تھا۔ سائم خان کے ساتھ کچھ ضروری پوائنٹس تھے جو وہ فون سے ہی سمجھا رہا تھا، لیکن سوچ وہ اب بھی عشاء کو ہی رہا تھا۔ زرتاشا خان کو رخصت کرنے کے بعد درخشاں بہت پریشان رہتی تھی۔ پریشان تو انور خان بھی تھا، لیکن ابھی اتنی جلدی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ارمغان خان بھی کام پر لگا رہتا تھا، خاموش تھا۔ انور خان جانتا تھا یہ خاموشی ویسے ہی نہیں تھی ارمغان خان کی۔ زرتاشا صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، وہی مہرون فراک پہنے ہوئی تھی جس میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ وجود نڈال تھا۔ 3 دن پہلے وہ مرسر کی اس مینشن میں لائی گئی تھی اور اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہوا کس سے تھا۔ جو ملازمیں اس کو لے کر آئی تھی، وہ پھر اس کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی انور خان کا کہ وہ کب اس کو واپس لینے آتا ہے، لیکن 3 دن گزر گئے تھے انتظار میں۔ 3 وقت کا کھانا اس کے لیے لایا جاتا تھا، لیکن وہ 3 دن سے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ وہ یہاں کا کچھ بھی نہیں کھانا چاہتی تھی۔ وہ بس درخشاں کو یاد کر رہی تھی۔ ملازمہ جب بھی آتی اس کو ایک ہی بات کہتی کہ سر کو یہ سب نہیں پسند، تم اپنا کھانا کھاؤ، لیکن وہ ضدی لڑکی تھی۔ اس پر ملازمہ کی ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ملازمہ کو ایک بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ آج تیسری رات تھی۔ وہ کبھی سو رہی اور کبھی جاگ جاتی۔ اس کو کوئی وقت کی خبر نہیں تھی کہ دن ہو رہا تھا یا شام تھی۔ آج بھی جب ملازمہ کھانا لے کر آئی، اس نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، پانی پیتی اور بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بنا کھانے کے بیٹھی تھی، اب نڈال سی ہوئی تھی، وجود میں جیسے طاقت بھی ختم ہونے کو تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ہر طرف اس کی سسکیاں تھیں اور خاموشی تھی۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کھڑکیوں کی طرف بھی نہیں گئی تھی۔ انور خان کا انتظار تھا اس کو۔ اس نے خود بھی یہاں سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا یا صبح تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ کمرہ بہت اچھے سے ڈیکور کیا گیا تھا، پرپل تھیم میں
ایک سائڈ پر جہازی سائز بیڈ تھا، کمرے میں گداز قالین بچھا ہوا تھا۔ اب اس کمرے سے بھی اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ وہ ڈری ہوئی بھی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ دعا بھی کر رہی تھی کہ جلد ہی انور خان اور ارمغان خان اس کو یہاں سے نکالے۔ اب اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس خاموشی اور اس کمرے سے وہ کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ سامنے ہی بالکنی تھی، کمرے میں لیمپ کی روشنی کیے ہوئے تھی اور بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی اور بالکنی کی طرف گئی تھی، لیکن وہ دروازہ بھی لاک تھا۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی لیکن وہ لاک تھا۔ زرتاشا اپنے نڈھال وجود کو گھسیٹتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھنے لگی، لیکن پھر رک گئی تھی۔ اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ پھر دروازے کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیران ہوئی تھی، کھل گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ زرتاشا نے گہری سانس لی۔ ایک کندھے پر چادر تھی، پاؤں کو چھوتی ویلویٹ کے فراک، گھنے سنہری بال کیچر میں بند تھے، لیکن کچھ بال ایک طرف بکھرے تھے۔ اور کچھ چہرے پر تین دن سے بال بھی ویسے ہی تھے جیسے درخشاں نے کیچر میں بند کیے تھے۔ اس کے بال بڑے ہونے کی وجہ سے اس سے بنائے نہیں جاتے تھے۔ ہمیشہ ہی درخشاں یا ملازمہ ہی اس کے بال بناتی تھی۔ زرتاشا کو بہت کوفت ہوتی تھی اپنے لمبے سنہری بالوں سے، لیکن درخشاں کو پسند تھے اس کے کمر سے نیچے آتے بال۔ دوپٹہ پہننا اس کو آتا نہیں تھا، وہ سٹالر کرتی تھی۔ نیلی آنکھیں جو عنایہ خان سے ملتی تھی، وہ دودھیاں رنگت، وہ بہت خوبصورت تھی۔ زرتاشا نے کمرے سے قدم باہر نکالے۔ سامنے کوریڈور تھا جہاں کچھ کمرے اور بھی بنے تھے۔ زرتاشا نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت پورے مینشن میں سنہری لائٹس آن تھی اور مکمل خاموشی تھی۔ زرتاشا کو ایک خوف نے گھیرا تھا، لیکن تھوڑی سی امید بھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی نہیں تھا تو وہ یہاں سے نکل سکتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی زرتاشا کے نڈال قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ اپنی فراک دونوں ہاتھوں میں اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور قدم قدم نیچے آنے لگی تھی۔ نیچے بڑا سا لاؤنج ایریا تھا اور وہاں بھی مکمل خاموشی تھی۔ لگتا تھا اس مینشن میں صرف وہی موجود ہے۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی، کچھ لائٹس ہی جل رہی تھی۔ وہ بے خبر بس نیچے آئی تھی، وسیع لاؤنج میں کھڑی ہو کر بے اختیار آنسو بہاتی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس خاموشی میں خوف اور گھبراہٹ ہونے لگی تھی اس کو۔ زرتاشا گہری گہری سانس لینے لگی تھی، جیسے سانس بند ہو رہا ہے۔ اس سب کو دیکھ کر مہرون چادر اب بھی ایک کندھے پر لہرا رہی تھی اور زمین کو چھو رہی تھی۔ برسر سلطان اپنے کمرے میں بیٹھا زرتاشا کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ریوالونگ کرسی پر ٹیک لگائے نظریں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے،
ایک ہاتھ میں فون تھا اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ دبائے سخت چہرے سے زرتاشا کے وجود کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، زرتاشا روتے ہوئے اس قبر جیسی خاموشی کو دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی خاموشی تھی کہ زرتاشا کو صرف اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرتاشا اپنے اطراف میں نظر دوڑانے لگی تھی۔ اسے داخلی دروازہ نظر آیا تھا۔ زرتاشا بڑی تیزی سے دروازے کی طرف گئی تھی، لیکن بے دہانی میں اس کا پاؤں صوفے کے ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے چیخ کر زمین پر بیٹھی تھی۔ بابا، مما، درد کی شدت سے درشیا نے کراہتے ہوئے پکارا تھا۔ مرسر ویسے ہی کسی پتھر کی طرح بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو کراہتے ہوئے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک جنجش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس جو سگریٹ ختم ہو گئی تھی وہ سامنے پڑے ایشٹرے میں مسلی اپنی نیلی ساکت آنکھوں سے زرتاشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو بھی ملازمہ نے 2 دن سے بتایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، جس پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کو کیا فرق پڑتا تھا اس کے کھانا کھانے یا نہ کھانے سے؟ لیکن وہ جب آیا تو ملازمہ نے اس کو بتایا تھا کہ اس نے آج بھی کھانا نہیں کھایا ہے، پورا دن بس پانی پر ہی زندہ ہے۔ سلطان مرسر اس کی ضد کی داد دیتے ہوئے بولا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ آج کھول دو۔ مرسر اچھے سے جانتا تھا کہ آج بھی بھوکا رہنے کے بعد وہ یہاں سے نکلے گی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ نکلے۔ وہ جانتا تھا انور خان نے اس کو زرتاشا کو ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہی دیا تھا۔ اس نے کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد اس کے ساتھ دشمنی کرنی تھی۔ اور زرتاشا کو واپس حاصل کرنا تھا، اور یہ بات اس کے بھاگنے پر تھی، اور اپنی یہ بھاگنے کی ضد بھی پوری کرے۔ مرسر اس پر ہی نظریں پچھلے 5 گھنٹے سے جمائے ہوئے تھا، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ مرسر خطروں اور مشکلوں میں رہنے والا پتھر انسان اور عورت کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ آج بھی جانتا تھا کہ وہ اپنی بھوک اور ضد میں کیا کرے گی۔ زرتاشا کچھ دیر شدت سے روتے ہوئے اپنا پاؤں پکڑے ہوئی تھی، لیکن پھر وہ کھڑی ہوئی تھی بمشکل اور دروازے کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھی تھی۔ باہر گارڈز تھے۔ مرسر نے اپنے فون سے میسج کیا کہ دروازے سے ہٹ جائے۔ وہ زرتاشا کو بمشکل دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے گارڈز کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نکلے گی۔ زرتاشا خان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور دروازہ کھل گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ زرتاشا کو جیسے سکون دے گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے باہر بارش برس رہی تھی، سردی قہر برسا رہی تھی، لیکن زرتاشا نے دیکھا صبح کی ہلکی ہلکی روشنی دیکھنے کو ملی تھی اس کو۔ آسمان دیکھ کر کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ زرتاشا بنا جوتوں کے ویسے ہی باہر نکلی تھی۔
ڈرائیو وے سے ہوتے اس کو اس برستی بارش میں کافی دور مین گیٹ نظر آیا تھا، اور یہاں سے ہی وہ اس قبر جیسی خاموشی میں لائی گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ زندہ نکل گئی ہے۔ زرتاشا نے دیکھا آس پاس کوئی گارڈز نہیں تھے، لیکن جب وہ آئی تھی یہاں گارڈز ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ زرتاشا نے گہری سانس لی اور بھاگنے لگی تھی۔ ڈرائیو وے سے نکلتے ہی ٹھنڈی بارش نے اس کو پل میں بھگا دیا تھا، لیکن وہ کہاں پرواہ کر رہی تھی اس ٹھنڈی بارش کا۔ وہ بھاگے جا رہی تھی۔ مرسر اب اس کو مین گیٹ کے کیمرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے بھی اس نے گارڈز کو ہٹا دیا تھا۔ بارش میں اس کا بھاگنا وہ دیکھ رہا تھا، دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ نیلی آنکھیں بے تاثر تھی اور اسکرین پر نظر آتے اس کے وجود پر جمائے تھی۔ زرتاشا کپ کپاتے لرزتے ہوئے گیٹ کے قریب آئی تھی اور چھوٹا سا گیٹ کو اپنے سن ہوتے ہاتھوں سے بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو کافی وقت لگ رہا تھا یہ گیٹ کھولنے میں بھی، لیکن وہ کھول چکی تھی۔ مرسر اب بھی دیکھ رہا تھا۔ زرتاشا نے کچھ دیر میں ہی سہی روتے ہوئے انور خان کو پکارتے ہوئے گیٹ کھولا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی، چادر جو اس کے ہاتھ پر پھسل گئی تھی۔ زرتاشا نے سردی کی وجہ سے کپ کپاتے ہوئے وہ جلدی سے کندھے پر جماتے ہوئے ایک سنسان سڑک کو دیکھا تھا۔ برستی سردی کی قہر برساتی بارش تھی اور ہر جگہ سنسان تھی۔ بابا مجھے اور یہاں نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے دونوں اطراف دیکھ رہی تھی۔ کہاں جاؤں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، پھر گہری سانس لے کر مخالف سمت ایک دم سے بھاگنے لگی تھی۔ ڈر بھی یہ تھا کہ کوئی گارڈ نہ دیکھ لے اس کو۔ مرسر مینشن ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ مرسر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹائی تھی، تبھی اس کے فون پر کال آنے لگی تھی۔ اس نے پک کی۔ سر میم جنگل کی طرف بھاگ رہی ہے، گارڈ نے کچھ فکر مندی سے کہا تھا۔ بھاگنے دو، مرسر نے اپنی سرد بھاری آواز میں کہا تھا۔ گارڈ بھی خاموش ہوا تھا۔ جی سر، وہ کہتے ہی فون بند کر گیا تھا۔ مرسر کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا اور دانت پر دانت جمائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ لمحے بے حس بنا ہوا تھا، لیکن ایک دم سے پھر وہ آنکھیں کھول کر کھڑا ہوا، اپنا سیاہ لانگ کوٹ پہنا، اپنی پسٹل جیب میں رکھی۔ Come on, stubborn princess, today we meet. Are you ready to face me now? وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھا۔ زرتاشا بھاگ رہی تھی بنا پیچھے مڑے۔ اس کو لگا تھا کہ وہ یہاں سے نکل گئی ہے اور اب وہ کسی سے بھی مدد لے کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ وہ اپنے سن ہوتے پاؤں سے بھاگ رہی تھی۔ بارش اس کی پشت پر ایسے برس رہی تھی جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ زرتاشا کی سانسیں بے ترتیب تھیں، قدم بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ رہے تھے۔ شدید بارش میں اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز تھی کہ اس کو اپنے گھر جانا ہے، کسی بھی صورت۔ اس لیے وہ بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ وہ کافی دور بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ سردی اور سناٹے میں بارش کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ دھند اتنی تھی کہ کچھ صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو اپنا وجود شل ہوتے محسوس ہوا تھا۔ صوفے سے لگنے والا پاؤں درد سے اس کی حالت خراب کر رہا تھا۔ ویلویٹ کا محرون فراک
پوری طرح بھیگ گیا تھا۔ چادر بھی اب بازوؤں پر پڑی مکمل بھیگ گئی تھی۔ اس طرح بھاگ رہی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ جنگل میں آ گئی۔ وہ جنگل کے اندر گہرائی تک بھاگتی گئی۔ بارش نے ہر شے کو دھندلا کر دیا تھا۔ درختوں کی اونچائی آسمان کو چھو رہی تھی اور ان کے سائے اس کے خوف کو پہلی بار اس نے رک کر سانس لیا۔ پہلی بار احساس ہوا وہ گم ہو چکی ہے، وہ شاید کسی غلط راستے پر نکل آئی ہے۔ زرتاشا نے روتے ہوئے سوچا تھا۔ دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ ایک تو 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، بھاگنے کی اور سکت بھی نہیں تھی، اور سردی اس کے جسم میں تیر کی طرح گھس رہی تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھتی رہی، لیکن ہر طرف صرف اندھیرا، نمی، درختوں کا شور تھا۔ بابا، وہ چلائی تھی، خوف سے بھی برا حال تھا اس کا۔ وہ جس طرف سے آئی تھی وہی واپس مڑی تھی۔ تبھی زرتاشا کو دور کہیں کوئی جانور غراتا ہوا لگا تھا۔ وہ واپس بمشکل قدم بڑھانے لگی تھی، جب پھر ایک ڈراؤنی خراش بھری گھراہٹ اس کے بالکل پیچھے سنائی دی۔ زرتاشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ مڑی اور اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے سامنے ایک بڑا، کالا، بھاری گرے ولف کھڑا تھا۔ اس کے بال بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ، خونخوار، وحشیانہ۔ وہ اپنی کالی زبان ہلکی سی باہر نکال کر سانس لے رہا تھا، ایسا سانس جیسے اپنا شکار دیکھ کر درندہ خوش ہوتا ہے۔ زرتاشا پیچھے ہٹی، تھوک نگلتے ہوئے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ خوف کے مارے 1 انچ بھی وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ بھیڑیا ایک دم سے جھپٹا۔ اس کی حرکت بجلی سے بھی تیز تھی۔ زرتاشا نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ بارش، اندھیرا، جنگل اور ایک خونخوار درندہ اس کی طرف بڑھتا ہوا۔ اچانک دور سے گولی کی آواز گونجی۔ بھیڑیا پیچھے ہٹا اور غضبناک غرایا، اور وہیں رک گیا تھا۔ زرتاشا کو اپنے پیچھے پیروں کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ زرتاشا اب بھی اس جانور کو دیکھ رہی تھی جو اب پیچھے ہوا تھا، اور گولی کی آواز فضا میں گونجی تھی، جسے سن کر وہ جانور بھاگ گیا تھا جو ابھی اس کو ایک ہی جست میں نوچنے کے در پر تھا۔ زرتاشا کو لگا اس کی نکلی ہوئی سانس واپس وجود میں ڈال دی گئی ہو، اور اس سے زیادہ اس نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ رخ موڑ کر لہرا کر اس سخت پتھروں سے بھرے سڑک پر گرتی، لیکن کسی کے سخت بازوؤں نے اس کو پکڑا تھا۔ زرتاشا نے بے اختیار اس کا سیاہ کوٹ اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ مرثد سلطان بھی اس کو دیکھ کر دانت پر دانت جمائے اپنے سخت بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، زرتاشا نے سر اس کے سینے پر رکھے بمشکل کہا تھا، اور حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ شاور لے کر اس کے
اس کی ہی بات روپ میں نکلی تھی، اور بمشکل ہی اس نے سر نکال کر دیکھا کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں، لیکن وہ کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، کان سے فون لگائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا تھا، ساتھ مسکرایا تھا۔ عشا بری طرح کنفیوز ہوئی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے تو بیگ میں تھے اور وہ بیگ نکالنے بھی تھے اس نے۔ وہ آہستہ آہستہ گئی اور الماری سے اپنا بیگ نکالنے لگی تھی، جو اس کو بہت بھاری لگا تھا۔ اس نے پھر سے زور لگایا تھا اور اپنا بیگ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ نازک سی لڑکی اب بیگ اٹھا تو نہیں سکتی تھی۔ آواز پر ارتضیٰ خان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے بیگ کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ خان اس کی طرف آیا تھا اور فون کندھے سے کان پر لگایا تھا، اور ایک ہاتھ سے بیگ اتارا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے عشا کی کلائی پکڑے اس کو دور کیا تھا۔ عشا اس کو دیکھ کر بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی۔ ارتضیٰ خان اس کو چھوڑ کر پیچھے ہوا اور اس کو دیکھنے لگا۔ لالا، آپ کی ہمت ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہیں، لیکن یہ مجھ میں نہیں ہے۔ وہ سائم خان سے بات کر رہا تھا، نظریں اس کے نم سراپے پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ ارتضیٰ خان اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے نم بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا نم معصوم چہرہ اپنے سامنے کر گیا۔ لالا، آج کے لیے بابا کا غصہ برداشت کر سکتا ہوں میں، لیکن… وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا تھا اور جھک کر اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ عشا نے بے اختیار شکر کا سانس لیا تھا۔ عشا نے جلدی سے اپنے کپڑے نکالے۔ پری نے سارے کپڑے ویلویٹ کے فراکس ہی رکھی تھی اور یہ سب اس کے لیے خریدا گیا تھا، شاید وہ رکھ چکی تھی۔ عشا نے سیاہ رنگ کا پلین پاجامے کے ساتھ ویلویٹ ٹخنوں تک چھوٹا فراک نکالا تھا اپنے لیے، اور وہ ارتضیٰ خان کے نکلنے سے پہلے ہی چینج کر کے تیار ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے عشا نے وہ نکالے اور کمرے میں ہی بار بار واش روم کے دروازے کو دیکھ کر چینج کر لیے تھے۔ گہری سکون بھری سانس لی۔ وہ چوڑیاں اتار کر بال ڈرائی کر رہی تھی کہ ارتضیٰ خان واش روم سے نکلا تھا۔ وہ سیاہ پلین فراک میں دوپٹہ گلے میں ڈالے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ ارتضیٰ خان ٹاول لپیٹے ہوئے تھا، کیونکہ باتھ روب تو وہ پہن چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کی پشت کے بالکل قریب ہوا تھا۔ عشا کا بال ڈرائی کرتا ہوا ہاتھ لرزا تھا، اس کا سخت وجود عشا کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ ڈرائر اس کے ہاتھ سے چھوٹا کہ ارتضیٰ خان نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے بال ڈرائی کرنے لگا تھا۔ عشا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کے سخت سینے کو دیکھ کر عشا وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ ارتضیٰ خان نے اس کی کلائی پکڑی اور جھٹکا دے کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ عشا اس کے سخت نم
ارتضیٰ خان نے اس کو پیچھے مرر کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم چوڑیاں کیوں پہنتی ہو؟ ارتضیٰ خان نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر چوڑیاں دیکھ کر پوچھا تھا۔ عشاء نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جلدی سے نظر جھکائی تھی۔ عشاء نے سرخ چہرے سے اس کے برہنہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بڑی ماما کہتی تھی پہنا کرو اس لیے پہنتی ہوں۔ عشاء نے اٹکتے ہوئے بات پوری کی تھی کیونکہ ارتضیٰ خان اس کے اور بھی قریب ہوا تھا۔ تو کل کیوں پہنی تھی؟ پھر کیا بڑی ماما یہاں بھی تھی؟ ارتضیٰ خان نے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ عشاء نے شہد رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر کیوں پہنے تھے یہاں بھی؟ ارتضیٰ اس کو اور بھی اس کے قریب ہوا تھا۔ عشاء اس کے اتنے بڑے وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ یہاں آپ کے لیے پہنے تھے؟ پری ماما نے کہا تھا میں آپ کے لیے پہن لیا کروں۔ اگر آپ کو پسند نہیں پھر میں نہیں پہنتی ہوں، عشاء نے گلابی چہرے سے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پسند۔ ارتضیٰ خان نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر میں لے جاتے ہوئے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ عشاء نے بے اختیار اس کو دیکھا تھا۔ اس کو پری کی بات یاد آئی تھی کہ تم اس کو بتاؤ کہ تم اس کے لیے کرتی ہو، سب تو اس کو اچھا بھی لگے گا۔